جیسے غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن کی ایک ہی قرات ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کبھی مصحف کھول کے دیکھیں, کبھی دنیا گھوم کے دیکھیں, جو مصاحف میں ثبت ہے کبھی دیکھیں وہ کیا ہے. تو تلقی بل قبول کرنے والے قراء کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں نا, پھر تو آپ سپریم کورٹ کو آپ سیشن کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. وہ قراء کا مسئلہ ہے بھائی, آپ ان کو چھیڑیں. ہم یہ مان بھی لیں کہ یار یہی مصحف ہے جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے, یہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, اگر میں یہ مان بھی لوں, لیکن اس مصحف میں بھی اختلاف ہے, کیا کریں پھر؟ پر بات ہو گئی تھی وہ اختلاف نہیں تنگ کرتا, نہیں کرتا ہے. جب میں ایک کے اندر ہے نا, ایک مصحف کے اندر ہے نا, ایک آیت میں ایک لفظ اس طرح ہے, وہی لفظ اس آیت میں اس طرح ہے. وہ پہلے دن سے یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے. نہیں 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 نہیں, یا تو نا یہ سویپ ہوتے ہو, کسی کمپنی نے ایسے چھاپ دیا, کسی نے ویسے. ہاں یہی ہے, یہی ہے, یہ اسی طرح سے ہے. ہاں اسی طرح سے کہ میں چاہوں ایک گھنٹے کی نشست ہم اس پہ کریں. انڈونیشیا کے مصاحف کیسے پبلش ہو رہے ہیں, ملائیشین, ترکی, قطر, کویت, اردن, پاکستان, سعودی عرب, شام. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک, یعنی کہ اسی قرات کو ہم حفظ مان رہے ہیں. جی قرات چینج نہیں ہو رہی, لیکن ایک ادارہ چھاپ رہا ہے, ایک ملک چھاپ رہا ہے, اس لفظ حرکات کا فرق ہے, اور دوسرا دوسرے سے چھاپ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو پبلش ہو رہا ہے نا اس میں اختلاف ہے حفظ. اگر یہ ہوگا تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہوگا. یہ آپ نے بات یہاں سے شروع کر دی تھی, صحابہ کے دور سے قرات میں اختلاف تھا, مدون ہی نہیں ہوا تھا, جمع تدوین نہیں ہوئی تھی. دور عہد عثمانی میں جا یہ بات اب تھرو آؤٹ کہتے آ رہے ہیں. اگر یہ بات آپ کہتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روایت, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مدون موجود تھا. آپ یہ کلیم کریں گے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن لکھا گیا تھا, بین دفتین نہیں تھا, ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا, متفرق طور پہ صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود تھا. لیکن یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی, ہماری دینی روایت اس سے ناآشنا ہے, اس جدید فکر سے کہ جی اللہ کے رسول نے بین دفتین قرآن مجید اپنے زمانے میں جمع کروا دیا. سارے استدلال کی بنیاد روایتوں پہ کھڑی کر رہے ہیں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. کیوں نہیں زیب دیتا؟ نہیں زیب نہیں نا دیتا, بات یہ ہے کہ روایتوں کو اگر شروع کرنا ہے نا, پھر ایک ترتیب سے شروع کریں. ریگارڈنگ دا کمپائلیشن آف قرآن, جو پکچر میرے ذہن میں آپ کی پچھلی گفتگوؤں کو سن کر بنی ہوئی تھی نا, وہ پکچر کافی زیادہ بلر تھی. ان 4 حدیثوں نے اس پکچر کو جو کیمرے کا فوکس بالکل سیٹ کر دیا, پکچر بہت کلیئر ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا, ادھر تو منظر بدل گیا ہے. منظر تبھی بدلے گا جب ساری روایتوں کو مانیں گے. ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی اس کو غیر قرآن کہہ رہے ہیں. وہاں پہ بھی عاصم مغل بیٹھے ہوئے ہیں مغرب میں, یہ بات ذہن میں رکھیں. وہاں پہ بھی غامدی اور عاصم مغل صاحب بیٹھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قرآن تو یہ ہے, روایت ورش ہے, وہ غیر قرآن پڑھ رہی ہے ساری مشرق. سمجھ رہے ہیں؟ چلے آپ کا سوال دونوں ان کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں. میری بات واضح ہو گئی, میرا موقف بھی واضح ہو گیا, میری نیت بھی واضح ہو گئی. اب تو مجھے نہیں کہیں گے کہ تم فساد ڈالنے کی جا رہے ہیں. آپ کے سوال کو ہی ہم کھول رہے ہیں. امت کس قرآن پہ کھڑی ہے اس کو ہم ذرا سمجھیں. یہ آپ نے ایشو اٹھایا ہے. ہاں نہیں, اصل بات یہ ہے نا کہ آپ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جی قرآن محفوظ ہے. اچھا اب اس کو دیکھ لیں. کرتے ہیں, آپ بھی تو کر رہے ہیں, سبھی کرتے ہیں, کرنی چاہیے, ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, قرآن جو محفوظ ہے. بلکہ میں نے تو اس کے اگینسٹ بات کی ہے, میں نے کہا میں قرآن نہ مان کر بھی پڑھنے والے کے اوپر حکم نہیں لگاؤں. چلیں 1 منٹ, اب مجھے آدھا گھنٹہ کی طرف سے اللہ قرآن ہی قبول کرے. مجھے ذرا آدھا گھنٹہ لگانے دیں. آدھا گھنٹہ لگائیں؟ ہاں بالکل. آپ نے میرے سوال ابھی تو چوتھا ہے, وہ ہم 50 ایپیسوڈ اور کر لیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ تو طے شدہ بات ہے. طے شدہ بات ہے نا, جب بات کھولنی ہے نا تو پھر مجھے کھولنے دیں. اچھا صرف یہ پوائنٹ ہے, بات کھولنی ہے تو پھر مجھے آپ کا پوائنٹ صرف اس کو کھولنا ہے, آپ نے اور چیزیں نہیں بیچ میں شامل کرنی کہ اگر وہ قرآن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر امت غیر قرآن پہ کھڑی ہے 100-150 کے سوا. آپ کا یہی کلیم ہے نا کہ پہلے دن سے آج تک پوری امت غیر قرآن پر کھڑی ہے اگر قرات کو نہ مانی. بس یہی نقطہ ہے نا. اصل نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں. اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے نا کہ جیسے اولمپکس میں ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ایک بندہ آتا ہے دوسرے بندے کو مشل پکڑا دیتا ہے, وہ اگلے کو, تواتر, ٹھیک ہے,
لوگوں کو بیوقوف اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ جیسے ایک نسل نے صبح کو مرنا ہوتا ہے، رات کو وہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے مصحف، ٹھیک ہے، اور اگلی نسل اگلی صبح کو پیدا ہو رہی ہے. اچھا اس پچھلی نسل نے کہا بھائی ہم تو جا رہے ہیں علامہ میاں کے پاس، یہ تم قرآن پکڑو، ان کی طرف پھینک دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے صبح کو وہ قرآن پکڑ لیے، تو پچھلی نسل نے اگلی نسل کو قرآن دے دیا، پھر اس طرح سے اگلی. قرآن یہ جسے آپ قرآن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جسے غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن کی ایک ہی قرات ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے، ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کبھی مصحف کھول کے دیکھیں، کبھی دنیا گھوم کے دیکھیں، جو مصاحف میں ثبت ہے کبھی دیکھیں وہ کیا ہے. ایون کہ برصغیر پاک و ہند کے مصاحف، یہ حضرت جبریل آپ کو مصحف نہیں دے کے گئے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کس نے کلیم کیا ہے؟ یہ مصحف کی تاریخ ہے نا، کہتے ہیں حدیثیں انسانوں نے لکھی ہیں تو مصاحف فرشتوں نے آ کے لکھے ہیں، مجھے بتائیں. وہ بھائی 14 صدیوں میں مصاحف کون لکھ رہے ہیں؟ انسان لکھ رہے ہیں. انسانی غلطی تو مصحف لکھنے میں انسانوں سے غلطیاں نہیں ہو سکتی. باتیں یہ ہے کہ صرف حدیث کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، صرف حدیث کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ایک اندھا عقیدہ بنایا، ایک اندھا عقیدہ. قرآن مجید کی زیر زبر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس اندھے عقیدے کی وجہ سے اب ریسرچ بھی نہیں کرنی، مطلب دماغ بند ہے، قرآن مجید میں دماغ بند ہے، بالکل بند ہے. نہیں، قرآن مجید میں فرق نہیں، ایک اندھا عقیدہ ہے. یہ اندھا عقیدہ ہے کہ روایت حفظ 14 صدیوں سے پبلک میں پڑھی جا رہی ہے، یہ ایک اندھا عقیدہ ہے. یہ آپ نے اس کی کہہ دیا، اسٹیبلش ہسٹری میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ بات آپ نے کر دی، میں نے اس کو سوال بنا کر آج ہی پیش کیا، آپ نے اس کا یہ جواب دے دیا، میں نے وہ نوٹ کر لیا، ہم آگے بڑھ گئے. نہیں، ہم واپس پیچھے کیوں جائیں؟ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، یہ بات پچھلے 4 ہفتوں سے ہو رہی ہے، 4 ہفتوں سے ہو رہی ہے. جانے دیں، ٹھیک ہے، جانے دیں کا مطلب یہی ہے کہ اب مجھے تو کٹہرے میں کھڑا کر لیں جی 20 سوالات ہیں میرے، وہ بھائی ہمارے جو سوالات ہیں وہ بھائی آج 5ویں نشست میں میں نے یہ جسارت کی یہ سوال رکھوں، 4 قسطوں میں آپ کے دروس خطبات ہی سن رہا تھا. ان دروس میں آپ کیا خاموش رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. بیچ بیچ میں بولتا رہا ہوں. تو بس یہی بات ہے نا، یہی بات. اب پیراڈائم تھوڑا چینج ہو جائے گا، بیچ بیچ میں سے آپ لقمے دیں میرے سوال. اصل میں آپ کے جتنے سوالات ہیں نا، آپ پچھلی باتوں کو نظر انداز کر کے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، یہ سارے سوال پچھلی گفتگوؤں سے نکالے ہیں میں نے. پچھلی گفتگو اگر نہیں صحیح سمجھ ہوتی تو یہ سوال آپ کے پیدا ہی نہیں ہوتے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، مجھے دوبارہ دہرانی کیوں پڑتی ہے؟ مجھے دوبارہ کیوں دہرانی پڑتی ہے؟ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. میرے سوال آپ آنے دیں، آپ ان کے جواب دیتے جائیں، اور دیکھیں میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں. ہم نے 1 گھنٹے کے عرصے میں 4 سوال میں نے آپ کو پھینک دیے ہیں، آپ کے جواب میں نے نوٹ بھی کر لیے. کتنی سپیڈ ہے یہ! میں ایک نقطے پر 2 گھنٹے بحث نہیں کر رہا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ ان میں سے کتنی باتیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں ڈسکس ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ میں نے زاویہ نگاہ بدل دیا. میں نے پروگرام شروع کرتے وقت بتایا تھا کہ پچھلی نشستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہیں سے سوال نکالنے ہیں. ظاہر ہے میں نے فزکس کیمسٹری کے سوال نہیں بنانے تھے، آپ جاری رکھیں، اسی ٹاپک کے آپ جاری رکھیں، آپ جاری رکھیں. اس طرح تو دیکھیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ کا اس شاگرد آپ سے سوال پوچھتا ہے، وہی ٹاپک آپ پڑھا کے ہٹے ہوتے ہیں، اسی پر وہ سوال پوچھ لیتا ہے، آپ اس کو ٹوک دیں گے. اصل بات پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا کوئی آپ سوال آپ کا ایسا نہیں ہے کہ یار تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی بھائی وہ طالب علم نا، یہاں تو میں نے دعویٰ کیا ہو مناظرے کا، یہاں تو میں نے دعویٰ کیا ہو آپ کی برابری کا، پھر آپ مجھے یہ کہہ کے چپ کرا. میرے خیال میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو نیا آیا، ابھی تک تو نہیں آیا. مزید اب آپ آگے کریں. میرے خیال میں وہ تمام سوالات ایسے تھے کہ ذرا سے غور و فکر سے وہ پچھلی بات سمجھ میں آ جاتی. 2 دفعہ کرنے سے اگر جواب میں کلیئرٹی آتی ہے اور اگلا کوئی راستہ کھلتا ہے، آپ کلیئرٹی لیں. آپ نے تو مجھے گرین سگنل دیا ہوا ہے نا. میں نے کہا اس پہ 50 ایپیسوڈ کر لیں آپ. ٹھیک ہے. جو 5واں ہے سوال، وہ 5واں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک سند ثابت ہوتی ہے، ہم قرات کی سند کی، وہ جو پہلا اصول ہے نا، سند سے ثابت ہو جائے، اس پہلے اصول پر سوال ہے کہ اگر سند ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد تلقی بالقبول مصاحف عثمانی کے مطابق ہونا، قواعد عربیہ کے مطابق ہونا، یعنی کہ سند کے ثبوت کے بعد یہ 3 چیزیں مزید ہم نے دیکھنی ہیں، یعنی یہ اصول بنائے گئے تھے. اگر سندن ثابت ہونے کے بعد بھی ان 3 فیکٹرز کے اوپر کراس چیکنگ دوبارہ ہونی ہے تو پھر آگے سوالات ہیں. 5ویں باب کے اب یہ سوالات ہیں. میں نے سوالات کی تمہید باندھی ہے. پہلا 5.1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن ثابت شدہ قرات کو قراء کی سینشن کی کیوں ضرورت ہے؟ سند تو ثابت ہو گئی، وہ آپ کے الفاظ کے قدموں تک وہ پہنچ گئی ہے. اب قراء نے اس کو
کیوں سینکشن دینی ہے؟ سند تو پہنچ گئی ہے. اب اس کا بھی جواب پیچھے آ چکا ہے، میں نے بس دہرانا ہے اس کو. دہرا دیں، کوئی بات نہیں. میں نے وہاں پہ ایک چیز عرض کی تھی کہ محققین قراء کا یہ موقف ہے، میرا اس سے موقف جو ہے وہ علیحدہ ہے. اور اس میں نے بتایا تھا کہ میرا جو موقف ہے وہ ہے جو حنابلہ کا ہے. ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کے میں نے حوالے دیے تھے، اور اپنے ایک آرٹیکل کا میں نے نام لیا تھا کہ رسم عثمانی میں غیر موجود اور صحیح سند سے ثابت شدہ قراءت کا حکم. قراء کا موقف یہی ہے، ان کے یہاں اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے. اگر مصاحف، بلکہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ کے علم میں ابھی تازہ ہو جائے، کلک کر جائے آپ کو. میں نے کہا تھا کہ اگر مصاحف عثمانیہ کو قرآن کے ثبوت کی ہم بنیاد بناتے ہیں تو مصاحف عثمانیہ سے پہلے قرآن کیسے ثابت ہو رہا تھا؟ جی یہ کہا تھا. اصولی طور پہ بات یہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، میرے نزدیک یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. شرعی معیار جو ثبوت کا ہے قرآن کا وہ یہی ہے صحت سند. صحت سند خبر واحد المحتف بالقرائن، شرعی ضابطہ یہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتظامی طور پہ یہ بات آئی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی بنیاد پہ انکار کیا تھا کہ ہم مصائف نہیں دیتے. اللہ کے وسلم سے صحت سند ثابت ہے ہماری، براہ راست ہم نے لیا ہوا ہے، ہم کیوں اس کو معیار بنائیں کہ دیا؟ تو وہ انتظامی طور پہ انہوں نے پھر مصائف حوالے کیے تھے. تو یہ مسئلہ میری نظر میں کیا، حنابلہ کی ایک جماعت ہے فقہا کی، ان کی نظر میں یہ انتظامی مسئلہ ہے. یہ جو پابندی کا مسئلہ ہے، ہم اس کی پابندی کے قائل ہیں ان شرائط کی، لیکن یہ شرائط پھر وہ بات سمجھیں انتظامی شرائط ہے، یہ شرعی شرائط نہیں. اچھا. ہاں جو قراء وغیرہ ہیں وہ اس کو شرعی طور پہ مانتے ہیں. اچھا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے شرعی نہیں انتظامی مانا ہے، تو آپ کے نزدیک سند ثابت ہونے کے بعد اگلی دو شرائط میں نرمی کر کے اگر قبول کریں تو وہ قراءت ثابت ہو جاتی ہے. وہ قراءت ثابت ہو جاتی ہے. انتظامی امور کی حیثیت شرعی اصولوں سے کم تر ہے obviously. انتظامی طور پہ آپ بعض چیزوں کی پابندی کرتے ہیں اسٹیٹ لیول، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حکمران کا حکم ہے، آپ نے پابندی کرنی ہے، ہم بھی پابندی کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ شرعی بات کریں گے، اصولی بات کریں گے، انتظامی سمجھ کے کریں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے مجموع الفتاوی میں کہ وہ قراءت جو مصحف عثمانی میں نہیں ہے، مصاحف عثمانیہ میں جو قراءت نہیں ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، کیا ان کو نماز میں پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا امام احمد اور امام مالک ان دونوں سے یہ موقف ہے کہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ اس پہ پھر ائمہ نے یہ بحث کی ہے، ضرور کی ہے، کہ انتظامی طور پہ اس کی پابندی کی جائے. شرعی مسئلہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظامی پابندی ہے، تین باتیں جو ہیں مصحف عثمانی کے مطابق ہونا، تلقی بالقبول ہونا اور قواعد عربیہ کے مطابق ہونا، یہ تین انتظامی شرائط ہیں. یہ تیسری شے قواعد عربیہ کے خلاف تو قرآن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو انڈرسٹوڈ، میں نے بھی یہی لکھا تھا. وہ نہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، یہ تو سوال بھی نہیں اٹھنا چاہیے، انڈرسٹوڈ ہے. اصل بحث کھڑی ہوتی ہے مصاحف عثمانیہ کے مطابق، کیونکہ یہ بحث بڑی ائمہ میں کھڑی ہوئی ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں ایک قراءت نہیں ہے لیکن صحیح سند سے ثابت ہے. جیسے ہم نے کہا تھا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں جو قراءت آتی ہے صحیح بخاری میں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ پڑھا. چلیں، میں نے آپ کی وضاحت کے بعد 1 کے بعد 2 اور 3 نمبر بلکہ 4 نمبر سکپ کیے ہیں. اب میں 5.1 کے بعد 5.5 پڑھ رہا ہوں. جی پڑھیں. اگر میں نے آپ کا سر کھانا ہوتا تو میں رگڑتا ادھر بھی. آپ بے شک دیکھ لیں میری فہرست. آپ کریں. یہ 5.5 ہے. 5.1 کے بعد 5.5 یہ سوال بنتا ہے. پڑھے ہوئے کو تحریری شکل میں رسم الخط کے ذریعے بیان ہی ثبت کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہر زبان کے اندر ایک لیمیٹیشن ہے. لہذا مصاحف عثمانی کے رسم الخط سے مطابقت کے ساتھ ساتھ وہ جو 3 شرطیں ہیں نا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں چوتھی شرط بھی ہونی چاہیے تھی. یہ میرا سوال یہی ہے. وہ چوتھی شرط یہ ہے کیونکہ رسم الخط میں قراءت ثبت نہیں ہو سکتی تو مصحف کے مطابقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی کمپلسری بنا دینا چاہیے تھا انہیں اس وقت کہ کسی سنے ہوئے کی گواہی بھی آئے، وہ کہے کہ ہاں یہ میں نے یہی سنا تھا، یعنی کہ آڈیو سورس کے طور پہ سمیت ہو. ٹھیک ہے، میرے سوال کو آپ سمجھنے کے بوگس ترین ہے، لیکن ہے تھا کیے بغیر مجھے چین نہیں آنا تھا.
اب آپ بتائیں، سوال واضح ہے نا میرا؟ دیکھیے بات یہ سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. جب وہ صحت سند کی بات کر رہے ہیں تو صحت سند کیا چیز ہے؟ کہ یہ قرات آڈیو سورس کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی ہے، اس کا سماع ثابت ہے. اچھا، یہ وہ دوسرے والا نہیں ہے، وہ تاریخی وہ والی سند نہیں ہے لکھی ہوئی، اس کے اندر وہ چیز شامل ہے. ہاں بالکل شامل ہوتی ہے، اور کیا ہے. اچھا، اب ایک بات بتاؤں، آپ کا موقف وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ صرف انتظامی ہے اور یہ کم لوگوں کا موقف ہے، میرے خیال سے زیادہ تر کا موقف پھر یہی ہونا چاہیے. آپ کے موقف کی میں تائید کرتا ہوں. جب اس میں سماع بلٹ ان ہے تو پھر تو تلقی بل قبول کرنے والے کو راہ کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں نا، پھر تو آپ سپریم کورٹ کو آپ سیشن کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. وہ قرآ کا مسئلہ ہے بھائی، آپ ان کو چھیڑیں. چلیں، میری بات ٹھیک ہو گیا. چلیں 5 کوسچن بھی سکپ ہو گیا، اس کا آپ نے مختصر جواب دے کے. دیکھیں بات یہ ہے، ہم جب تحقیق کرتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اب قرآ کا یہ موقف ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا، قرآ کا معروف موقف وہ ہے. ایون کہ میں نے جب یہ آرٹیکل لکھا تھا تو ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب نے وہ جو رشد کے شمارے پبلش ہو رہے تھے 1000 صفحات کے، انہوں نے اس کو روک لیا. انہوں نے کہا یہ معروف موقف نہیں ہے قرآ کا، یہ پبلش نہیں ہو سکتا. اب آپ کا آرٹیکل چھپنے سے روک دیا؟ چھپنے سے روک دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے جب تحقیق کریں گے تو جو چیز ہمیں صحیح لگے گی ہم اس کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہم اس طرف نہیں جائیں گے. آپ کی اوپر لائبریری میں بیٹھ کے بحثیں بھی ہوئی تھیں ان دنوں اوپر والے کمرے میں؟ بحثیں وغیرہ ہوتی رہتی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نقطہ نظر کے طور پہ اس کو پبلش کر دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا، میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو پبلش تو کریں، ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ اس کی ابن تیمیہ کے ہاں ہمیں حوالے جو ہے وہ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیخ محمد بن صالح علیہ العثیمین کے حوالے مل جاتے ہیں. تو وہ پھر وہی کہتے ہیں کہ یہ قرآ کا معروف موقف نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے، ان کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ محققین کا یہ موقف رہا ہے، اور میرے خیال میں یہی موقف اصولی طور پہ یہی موقف پھر صحیح معلوم ہوتا ہے. باقی انتظامی طور پہ آپ پابند کر لیں وہ بات ٹھیک ہے. انتظامی طور پہ اجماع جو ہے وہ بیسیکلی بعض اوقات شرعی ہوتا ہے اور بعض اوقات انتظامی ہوتا ہے. تو یہ اجماع انتظامی تھا. یہ بات واضح ہے. کویسچن نمبر 6، اس کے بھی 4 پارٹس ہیں. یہ تھوڑا سا وہ فلسفے ٹائپ ہے، علمی کم اور فلسافیکل ذرا زیادہ ہے. ضرور. اس میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک جذباتیت کی آمیزش بھی ہے، یعنی کہ علمی سپورٹ کم اور جذباتی تھوڑی زیادہ. جذبات سے مراد جو قرآن سے وابستگی کے جذبات ہیں، روحانی، میں ان کی بات کر رہا ہوں. سوال نمبر 6 یہ ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رہتی دنیا تک اس کی آخری ہدایت ہے. اس آخری ہدایت کا لوگوں پر قبول کرنا لازم تھا یا اس کی قبولیت کا خود دار و مدار لوگوں کی قبولیت پہ ڈپینڈ کرنا تھا؟ یعنی کہ قرآن اس چیز کو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس کا فیصلہ لوگ کر رہے ہیں. ہم یہ مقدمہ کیسے پیش کریں اگر یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یار وہ جو آسمانی الہامی کتاب ہے نا ہماری، اگر ہم کرسچن سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اتر تو گئی تھی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا مکس تھا، وہ تو لوگوں نے اصول بنائے، پھر چھانٹی کی تو پھر وہ بنا. وہ کہے گا یار پھر ہمیں نہیں چاہیے. 2 طرح سے جواب ہے نا اس کا. ایک پہلے جواب گزر چکا کہ یہ لوگ اصل میں صحابہ تھے. یہ ہاں، اس کا پہلا واقعی ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں صحابہ تھے اور یہ اجماع صحابہ سے ہوا، اور اس میں ہمارے اور غامدی صاحب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے بھی یہی بات کی، اجماع صحابہ سے قرآن ثابت ہوتا ہے. دوسرا نا، اس چیز کو اور طرح سے بھی سمجھیں. یہ جو ہم بعض اوقات ایموشنل ہو جاتے ہیں نا، قرآن کے اعراب تک، نقطے تک انسانوں نے لگائے ہیں. ہاں، یہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. ذرا سی الف بے بھی جس کو پتہ ہے نا وہ یہ مانتا ہے کہ یہ عراب نقطے نہیں تھے. عراب تو بہت دیر بعد آج بھی یوسف کے طور میں لگے. پارے انہوں نے بنائے، پارے انہوں نے بنائے، ٹھیک ہے، منزلیں، قرآن مجید کو لکھا انہوں نے، رکوع شکوع، بڑا کچھ ہے جو غیر قرآن ہے بیچ میں. تو اب یہ کہنا کہ جی خدا کیا کوئی محتاج تھا انسانوں کا، مطلب کوئی اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے نا اس بات کے اندر، انتقال کا ذریعہ
قرآن ہو یا حدیث ہو، انسان ہی ہے اور انسان غلطی کرتا ہے۔ آپ کی وضاحت اصولی طور پر بہت اچھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کا اس پر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈیپینڈ، یہ بہت اچھی اصولی بات ہے اور ہوتا ہے، لیکن جو نتائج نکلے ہیں جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے ان سے یہ سوال بنا تھا کہ فرض کریں مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے، ہم داعی ہیں نا، ساری امت داعی امت ہے نا، باقی تمام الہامی مذہب والے ہوں یا وہ دوسرے ہوں صوفیانہ مذاہب والے، سب مدعو ہیں۔ ہم جب ان کو یہ کہیں کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جو الہامی کتابوں والے جو اہل کتاب ہیں کہ یہ چیز تو ان کے سامنے بالکل ثابت ہو جانی چاہیے کہ یار ان کے پاس ان کی الہامی کتاب کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ ہماری والی سے مضبوط ہے، یعنی کہ وہ تعصب کو اپناتے ہوئے بھی اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں یار مانتا تو میں نہیں ہوں لیکن تمہاری والی زیادہ مضبوط ہے، ہماری تو متحرف ہوگی۔ لیکن یہ اتنی قراءات، اتنے اختلافات، اتنے ورژنز، یہ لوگوں کا طے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اس طرف ان کو بات کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو کرسٹل کلیئر ہم کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ یہ خود ہی ایک پیچیدہ بحث بن گئی ہے۔ ابھی آپ نے مجھے 4-5 دفعہ کہا کہ وہ کتابیں کھولو، ہم کس کو علمی کتابیں کھول کے ثابت کریں گے؟ اصل میں دیکھیں نا، ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ کرسٹل کلیئر خدا کا وجود بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بات کہی ہے مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں نا، وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے نا، اگر ہم چاہیں تو ایسی دلیل نازل کر دیں فضلت اعناقکم لہا خاضعین، ان کی گردنیں جھک جائیں۔ یہ ایسی اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایمان پھر ایمان نہیں رہے گا، چوائس نہیں رہے گی، جبر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسپیکٹ آف ڈاؤٹ رکھا ہے، اپنے وجود میں بھی رکھا ہے، رسالت میں بھی ہے، ہر قرآن پہ ایمان میں بھی ہے، تبھی تو وہ ٹیسٹ بنے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ایمان میرا اس طرح سے ہو جائے جیسے قیامت والے دن اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ جنت جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے کہیں گے ہم تو ایمان لے آئے۔ زندگی ٹیسٹ نہیں رہے گی میرے بھائی، سب کیا بن جائے گا؟ حاضر بن جائے گا۔ جبکہ ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ غیب اور حاضر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈاؤٹ کا پہلو ہے نا، شک کا، یہ اپنے وجود میں بھی، اگر مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو شبہات پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں کہ جی شبہ ختم ہو جائے، شبہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چلیں آپ نے بہت اچھی وضاحت، یہ وضاحت سب سے ابھی تک جتنی وضاحتیں دی ان میں سب سے زیادہ اپیلنگ وضاحت یہ تھی آپ کی۔ چلیں کرسٹل کلیئر والی بات تو ٹھیک ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا وجود بھی نہیں، اس پر بھی بحث ہے، وہ جو کائنات کی سب سے بڑی ریالٹی ہے خود اس کے اوپر بھی بحث ہے، لیکن چلیں وہ بحث اللہ نے خود رکھی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ بحث اللہ نے خود رکھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش بنا دے، ٹیسٹ بنا دے۔ پورا اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس شبے کو ختم کر دیتے، لیکن پھر ایمان کیا ہو جاتا؟ چوائس نہ رہ جاتا جس کی بنیاد پہ جنت جہنم کے فیصلوں نے، بلکہ وہ ایک جبر بن جاتا۔ جبر، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن ایز کمپیئر ٹو ان کی الہامی کتابیں یہ فرق تو واضح ہونا چاہیے، اس فرق کو کرسٹل کلیئر تو ہونا چاہیے کہ یار ان کو پتہ چلے کہ یار ہمارے پاس اسنادی ثبوت اتنے زیادہ نہیں ہے، اتھینٹسٹی اتنی نہیں ہے، ان کی اتھینٹسٹی بہت زیادہ ہے اس سے۔ تیسرا بھی یہ کہ وہ کہ یار اتنے پیچیدہ علوم ہیں تمہارے، تم سے بہتر تو ہم ہیں یار، دیکھو ہمارے تو اتنے پیچیدہ علوم بھی نہیں ہیں، 4 ورژنز ہیں، ہم کھل کے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے 20 باتیں کی جا سکتی ہیں، ابھی میں صرف ایک بات کر دیتا ہوں، پچھلی الہامی کتابیں اپنی اوریجنل زبان میں نہیں ہیں، اوکے نہیں ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھیں اس زبان میں ہے ہی نہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، قرآن اپنی زبان میں ہے جس میں وہ نازل ہوا ہے۔ اچھا یہ جواب ہے فی الحال، لیکن پھر بھی قرآن کی حفاظت کا جو بندوبست ہے اس کا ذریعہ
سابقہ کتابوں کی نسبت بہت زیادہ قطعی اور واضح ہونا چاہیے تھا نا. بالکل ہے. اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے پاس تو سندیں بھی نہیں ہیں. ان کے پاس سندیں نہیں ہیں. سندیں بھی نہیں ہیں نا. مجھے بتائیں، جو وہ تورات انجیل پڑھ رہے ہیں ان کے پاس سندیں ہیں؟ وہ تو صحائف کے مکس، اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ میں مکسنگ ہے نا. ان کے پاس سندیں بھی نہیں ہیں. ان کے پاس ساری سندیں ہیں. قرات کے نام پہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھائی سندیں ہیں. ان کے پاس مصاحف ہیں، قدیم مصاحف، پہلی دوسری صدی ہجری کے مصاحف ہیں. وہ بھی جو انہوں نے ویریفائی کی ہوئی ہیں کہ یہ پہلی دوسری تیسری صدی ہجری کے ہیں. جی تو یہ ہو گیا. اب آگے آتا ہے سوال نمبر 7. اس کے پارٹس نہیں ہیں، یہ ایک ہی سوال ہے اور یہ سوال کم اور ڈسکشن زیادہ ہے. گو کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ آپ کی بہت زیادہ مرکزی دلیل نہیں تھی، لیکن دلیل ہے ایک نچلے درجے کی. لیکن اس کے اندر جو اعتراض ہے نا، وہ مجھے بڑا سٹرونگ لگا ہے عقلی طور پر، لاجیکلی. وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. یہ روایت میں الفاظ نہیں ہیں، اس میں بھی نہیں ہیں، وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ والی روایت میں بھی الفاظ نہیں ہیں کہ کون سی صورت تھی. اور دونوں کا نتیجہ بڑا سنگین ہے. یعنی کہ ایک میں دیکھیں وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے، دوسری روایت میں وہ کہتے ہیں میرے اندر وہ جذبہ نفاق اور کفر کا آ گیا جو اصل میں کافر ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تو مجھے کچھ ہوش آیا. یہ بہت غیر معمولی جذباتی روایتیں ہیں دونوں. ان کو بھلے مرکزی دلیل نہ مانے، لیکن ان پر یہ گفتگو ہونی ہے. پھر میں نکلا تلاش کرنے کہ یار روایتوں میں تو واقعی الفاظ نہیں ہیں، کہیں نہیں ملے. آپ نے بھی کہا نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ملے. پھر میں نے ایزیوم کرنے کی کوشش کی کہ جتنی بھی قرات ہے نا، وہ سرچ کرنے سے مل جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی لفظ پکڑ لیں نا مالک کو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ 2 رائے ہیں کہ 3 ہیں کہ 4 ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح پھر میں نے کرنا شروع کیا سورہ فرقان کے حوالے سے. بڑا وقت لگا اس کے اوپر. بہت آپ کے لیے بڑی معمولی چیز ہوگی، لیکن میرا اچھا خاصا وقت کھا لیا اس نے. سورہ فرقان میں جو دیگر قراءات میں اختلافات ہیں، ٹوٹل 13 آیات ہیں اور 15 اختلافات ہیں. 13 میں سے 2 آیات ایسی ہیں جن کے 2 الفاظ میں اختلافات ہیں، باقی سب میں ایک ہے. ٹوٹل 15 بنتے ہیں. میں نے وہ سارے نوٹ کیے ہیں، سارے پوری آیتیں لکھی ہیں اور ترجمے بھی ہیں اور وہ فرق بھی ہیں. پہلے میں اجمال کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، آپ وضاحت طلب کریں گے تو میں پیج شیئر بھی کر دیں گے. یعلم تعلمون جیسے ہی فرق ہے صرف. نحشرہم یحشرہم، یلقون یلقون، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. مجھے کوئی ایسا فرق نہیں ملا کہ جس سے صحابی رسول عمر بن الخطاب ایک دوسرے صحابی جس کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، امام مانا کہ نہیں مانا، اس کا گھر گھسیٹنا شروع کر دیا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تراویاں پڑھتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، قرآن سے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ ایسے بڑی بلنڈر کے جو متشابہات ہیں وہ چھلانگ لگا کے 4 پاروں کی ٹھپا مار دیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. کسی نے کسی کا کبھی گریبان نہیں پکڑا. اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں سے. یعنی کہ بعد میں ایشو اٹھتا ہے کہ اس رمضان میں جو قرآن جو ہے قاری صاحب نے یہ چھوڑ دیا تھا، دوبارہ پڑھو فجر کی نماز میں. کبھی کوئی گریبان نہیں پکڑتا. حضرت عمر رضی اتنے بے صبر تھے، یا تو بے صبر وہ تھے یا واقعی انہوں نے کوئی ایسی چیز کو پڑھ دیا تھا جو قرآن ہو نہیں سکتی تھی. ورنہ جتنے ریکارڈ پر آ گئے ہیں نا، اس پر تو صرف معمولی سی بات ہو سکتی کہ بیٹا یہ آپ نے ایسے کیوں پڑھا تھا. اب آپ بتائیں کہ یہ بڑی میرے لیے ایک پنچ کرنے والی چیز ہے. دیکھیں، اس کو میرے خیال میں پنچ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، جہاں آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ 7 عشرہ قرات ہیں، سمجھ، اور وہ اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ اس میں منسوخ قرات شامل نہیں ہیں، اس میں قرات شاذہ شامل نہیں ہیں، اس میں تفسیری اشارات شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بحث کی تھی کہ مترادفات منسوخ ہو گئے تھے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مترادفات کا مسئلہ تھا، اور اس پہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت رکھی تھی سنن ابی داؤد کی. تو جو منسوخ ہو گیا وہ کبھی بھی آپ کو 7 عشرہ قرات میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہی تو ان کا مقدمہ ہے، یہی تو ان کا بنیادی مقدمہ ہے. نہیں، ایک لیول تک آپ کا آنسر سیٹسفیکٹری ہے.
اگلا لیول ابھی بھی باقی ہے، اس پر بھی آپ کی وضاحت، یہ وضاحت میں قبول کر رہا ہوں فی الحال آپ کی، اس پر بحث نہیں کر رہا۔ لیکن جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ہے، جو رپلائی ہے، وہ رپلائی ایسا رپلائی ہے کہ یہ بھی قطعی قرآن ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے اپنے نوٹس پڑھ دیے، اس کو کہا کہ تم پڑھو، پڑھ کے سنایا، اچھا بھی تم پڑھو، پڑھ کے سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت ٹوک دینا کہ بھئی یہ تو تم نوٹس پڑھ رہے ہو، یہ نہ پڑھو بیٹا۔ ہم نے کہا ہاں کدا، ہاں کدا، ہاں کدا، ایسے ہی ایسے ہی۔ یہ اگلا پینٹنگ، پچھلی وضاحت آپ کی مقبول ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس میں سے ہو، لیکن پھر وہ رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کی بھی تطبیق کر دیں پلیز۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی جو ہے روایت پہلے گزری تھی، تو سیدنا ابی بن کعب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابی مجھے قرآن پڑھایا گیا، ٹھیک ہے، تو کہا گیا کہ ایک حرف پہ پڑھنا پسند کرتے ہو یا دو حرفوں پر؟ تو وہ فرشتہ جو میرے ساتھ تھا اس نے کہا کہ کہو دو حرفوں پر، تو میں نے کہا دو حرفوں پر۔ پھر مجھے کہا گیا دو حرفوں پر یا تین حرفوں پر؟ وہ فرشتہ جو میرے ساتھ تھا اس نے کہا کہو تین پر، میں نے کہا تین حرفوں پر، حتیٰ کہ بات 7 حرفوں تک پہنچی، ٹھیک ہے۔ یہ وہی منزل من اللہ والی بات اس میں آ گئی، فرشتے کا حوالہ آ گیا نا، ریفرنس آ گیا۔ پھر کہا گیا کہ ان میں سے ہر ایک حرف شافی کافی ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے، شافن کافن۔ تو آگے کے الفاظ ہیں ان قلت سمیعن علیمن عزیزن حکیمہ، اگر سمیعن علیمن کے بجائے آپ عزیزن حکیمن کہہ دیں تو صحیح ہے، مگر کسی آیت عذاب کو رحمت کے ساتھ یا کسی آیت رحمت کو عذاب کے ساتھ نہ بدلیں۔ یہ موٹا پرنسپل تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ہے نہیں، اب ہمارے سامنے نہیں ہے کہ سورہ فرقان میں وہ کیا تھا۔ مجھے جو لگتا ہے کہ جو اختلاف ہوا تھا حضرت عمر کا اور حضرت ہشام بن حکیم کا، وہ مترادفات کا تھا جس کی اجازت تھی۔ عرضہ اخیرہ میں، اب یہ قرآن مانتے ہیں کہ اس کی اجازت تھی، عرضہ اخیرہ میں مترادفات کی کیا ہے، اجازت منسوخ ہو گئی، عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو گئی، اور وہ واقعہ عرضہ اخیرہ سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے متواتر قرات میں آپ کو وہ اختلاف نہیں ملے گا۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیوں نہیں مل رہا، وہ متواتر قرات میں اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ متواتر قرات عرضہ اخیرہ کے مطابق ہیں۔ متواتر قرات نے منسوخ قرات کو اٹھایا نہیں ہے، نہ آگے نقل کی ہے۔ ہاں، منسوخ قرات آپ کو ہو سکتا ہے مل جائیں قرات شاذہ میں۔ اچھا، اگر مترادفات کی اجازت تھی تو یہ بات حضرت عمر کے ذہن میں ہونی چاہیے تھی نا، اتنا شدید ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو وہ تو نہیں، ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں اس لیے پتہ ہے، یہ تو وہی بات ہے نا کہ امام کے سامنے یہ حدیث ہونی چاہیے تھی۔ نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کمپائلیشن جو ہے نا، جب بعد میں ہو کے سامنے آئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو فرق پڑا ہے، بہرحال فرق پڑا ہے۔ تو اس لیے جب جمع عثمانی بھی ہوا ہے تو اس وقت بھی کچھ آیات ایسی تھیں جو کسی ایک صحابی سے ملی۔ چلیں، اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے پوائنٹس اس حدیث کے سندن سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں۔ اسی کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی پتہ تھا کہ میں نے عرضہ اخیرہ میں کون سی چیز رکھوانی ہے، کون سی منسوخ کرنی ہے۔ تو یہ جب اتنا بڑا واقعہ ہوا، یہ ہشام بن حکیم والا، تو اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت اور اتنے، یعنی کہ بالکل ایک چمکتا دمکتا گرین سگنل دونوں کو برابر کی سینشن دینے اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹوک دیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ٹوکا ہے کہ ایسے نہیں ایسے، کبھی دوران معاملے کے دوران، کبھی معاملے سے پہلے، کبھی بعد میں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹوکنا بھی ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ یہ جو حکیم بن ہشام نے پڑھے ہے رضی اللہ عنہ، یہ میں منسوخ کروانے والا ہوں، یہ مترادفات میں سے یا فلاں میں سے، تبھی تو عمر کو مغالطہ لگا۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے اگر اس طرح دیکھا جائے تو، لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں کہیں سے کوئی ثابت ہو جاتا ہے کہ یار وہ جو واقعہ تھا نا، اس کی وہی آ گئی ہے، وہ یہ تنازع تھا، اب یہ منسوخ کر رہے ہیں یا ہوگی اس طرح کی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی طریقے سے یہ ریکنسیلیشن ہو جائے،
دیکھیے ایک ہوتا ہے فساد ڈالنا، بحث ڈال کے بیٹھ جانا اور خام خواہ کی سر کپائی. آپ سمجھ رہے نا، میں اس کی ریکنسیلیشن چاہ رہا ہوں. ایک کنٹروورشل 2-3 پوائنٹس ہیں، میں چاہ رہا ہوں یہ ریکنسائل ہو جائیں. ایک بندہ ہوتا ہے جو گھر سے یہ ارادہ کر کے آتا ہے کہ یہ 2-3 کنٹروورشل ان کو ہوا دو، فساد ڈالو، اس سے اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے، اس کو بتا. اب یہ آخری ایک پوائنٹ رہ گیا، اس کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ پچھلی دونوں وضاحتیں میں نے کہا قبول ہیں فی الحال، وہ اس پر میری طرف سے فی الحال اعتراض نہیں ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے اور وہ عوامی ذہن ہے. بدقسمتی سے چونکہ سب عوام کا ذہن یہ ہے، قرآن کے حوالے سے نا ایک خاص ذہن بنا ہوا ہے، وہ وراثت میں وہ ذہن ملا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اب جو علم ہے اور تحقیق کی دنیا ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا، جو لوگ علم اور تحقیق کی دنیا میں پڑھے ان سب نے قبول کر لیا، ان سب نے قبول کر لیا. تو جہاد مطلب قراء کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، محدثین کو کوئی نہیں ہوا، ائمہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. علم اور تحقیق کی دنیا میں اترے تھے نا، ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی کہ بھائی قرآن بھی اسی طرح سے ہی نقل ہوا ہے، عوامی ذہن جیسا مرضی ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ عوامی ذہن کے سامنے اگر آپ یہ بات رکھیں گے نا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، کہ وہ بدک جائے گا، کیونکہ اس نے اس طرح سے سنا نہیں ہے، اس نے اس طرح سے سنا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود روایت حفص میں کتنی بڑی مثال موجود ہے، ضعف اور ضعف کی کتنی بڑی مثال موجود ہے. ایک مثال بھی کافی ہے، ایک مثال بھی کافی ہے اختلاف کے لیے. اکثر و بیشتر جو اسلامی ممالک ہیں ان میں جو ہے جو قرآن پبلش ہو رہا ہے وہ ضعف کے ساتھ پبلش ہو رہا ہے، ضاد کی فتح کے ساتھ. یہ تو ہمارے برصغیر پاک و ہند کے مصاحف میں جو ہے وہ ضعف کے ساتھ پبلش ہو رہا ہے، ضاد کی ضمہ کے ساتھ. اسی طرح آپ کو جو ہے وہ صاد اور سین کے جو فروق ہیں آپ دیکھ لیں، آپ سورہ غاشیہ میں، سورہ طور میں مصاحف کس طرح سے پبلش ہو رہے ہیں عالم اسلام کے. تو ہم یہ مان بھی لیں، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یار یہی مصحف ہے جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، یہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اگر میں یہ مان بھی لوں، لیکن اس مصحف میں بھی اختلاف ہے، کیا کریں پھر؟ اس میں بھی اختلاف ہے. اس پر بات ہو گئی تھی، وہ اختلاف نہیں تنگ کرتا، وہ اختلاف تنگ نہیں کرتا، نہیں کرتا ہے. جب میں ایک کے اندر ہے نا، تنگ کرے گا. ایک مصحف کے اندر ہے نا، ایک آیت میں ایک لفظ اس طرح ہے، وہی لفظ اس آیت میں اس طرح ہے. وہ پہلے دن سے یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے. نہیں 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 نہیں، یا تو نا یہ سویپ ہوتے ہو، کسی کمپنی نے ایسے چھاپ دیا، کسی نے ویسے چھاپ. ہاں یہی ہے، یہی ہے، یہ اسی طرح سے ہے. ہاں اسی طرح سے. بل کذبوا، نہیں میں قد کذبوا کو بھی سویپ کیا ہے میں وہی کہہ کمپنیوں رہا نے، ہوں، اس نے وہ نہیں کیا، وہ ضعفن اور ضعفن کیا ہے. ہاں، اور بھی مثالیں ہیں، اور بھی مثالیں. وہی تو میں کھولنا چاہ رہا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں 1 گھنٹے کی نشست ہم اس پہ کریں. انڈونیشیا کے مصاحف کیسے پبلش ہو رہے ہیں، ملائیشین، ترکی، قطر، کویت، اردن، پاکستان، سعودی عرب، شام، یہ سارے مصاحف میں نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جس طرح میں نے سورہ فرقان کی ریسرچ کی ہے اس طرح اس کی کروں تو حفظ میں 2 لنک کھل جائیں گے. کھل جائیں گے، کھل جائیں گے، حفظ کے اندر ہی، حفظ کے اندر ہی کھل جائیں گے بھائی. اور حفظ کے علاوہ تو بہت کچھ کھلے گا. نہیں حفظ کے علاوہ کی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مجھے بھی پتہ بہت کچھ کھل جائے. حفظ کے اندر ہی جہاں 1 سے زائد کھل سکتے ہیں، ہاں کھل سکتے ہیں. وہ نکات مجھے گنوانے ہیں. وہ 1 بھی بہت ہے میرے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہم بال لگا دیں، آپ کو جتنے میسر ہیں نا وہ اب میرے سوال پورے ہونے کے بعد آپ نے وہ مجھے پرووائڈ کرنے ہیں. 2 4 5 6 میں تو کہتا ہوں 1 بھی میرے لیے کافی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک، یعنی کہ اسی قرات کو ہم حفظ مان رہے ہیں. جی قرات چینج نہیں ہو رہی، لیکن ایک ادارہ چھاپ رہا ہے یا ایک ملک چھاپ رہا ہے، اس لفظ حرکات کا فرق ہے، اور دوسرا دوسرے سے چھاپ رہا ہے. اور اس میں چینجنگ بھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ چینج ہو جائے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ عرصے بعد چینج. اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو پبلش ہو رہا ہے نا اس میں اختلاف ہے حفظ. ہے حفظ. اگر یہ ہوگا تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہوگا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہوگا، چھوٹا نہیں ہے. آگے چلیں. اچھا، یہ جو 7 احرف کا مطلب 7 قرات نہیں ہے، تو قرات کے ٹاپک میں
پھر یہ جو 4 قسمیں تھیں حدیثوں کی، ان میں سے پہلے نمبر پر یہی روایتیں تھیں ساری، جو ہم نے کہا تھا 22 اس کے ہیں. تو اگر یہ قرات ان کا احرف کا مطلب قرات نہیں ہے تو یہ وہاں پر بطور دلیل کیوں ضرورت پڑتی ہے ان کو پیش کرنے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ مالک کو ملک پڑھ دیا، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت تھا. بعض قاریوں نے ملک پڑھ دیا، بعض نے مالک پڑھ دیا. تو بس مالک پڑھنے والے یہ ہیں، ملک پڑھنے والے یہ ہیں، تو اس طرح سے بات معروف ہو گئی، عام ہو گئی. لیکن دونوں نے ایک دوسرے کی قرات کا انکار نہیں کیا. اب یہ تھوڑا کافی اہم سوال آ رہا ہے. میں نے کہا نا ہر سوال گفتگوؤں سے اٹھایا ہوا میں نے، میرے کسی سوال کا سورس ہماری یہاں کی اسٹیبل کی ڈسکشن سے باہر کا نہیں ہے. اسی لیے آپ کو کئی جگہوں پہ لگ رہا ہے کہ یار یہ تو ہوگی بات، یہ تو ہوگی بات، ٹھیک ہے. اس پر بھی شاید آپ کو لگے، نہیں اس پر نہیں لگے گا. ہاں یاد آیا، اس پر نہیں لگے گا. آپ کہتے ہیں، اور آپ پہلے دن سے جب ہم یہ ٹاپک بھی ڈسکس نہیں کر رہے تھے، ہمارا قرات ٹاپک نہیں تھا سیزن 1 میں، تب بھی پہلی قسط میں ہی آپ نے بات یہاں سے شروع کر دی تھی، صحابہ کے دور سے قرات میں اختلاف تھا، مدون ہی نہیں ہوا تھا، جمع تدوین نہیں ہوئی تھی. دور عہد عثمانی میں جا یہ بات اب تھرو آؤٹ کہتے آ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اگر یہ بات آپ کہتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روایت، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مدون موجود تھا. آپ یہ کلیم کریں گے؟ دیکھیں ہم نے یہ بات نہیں کی، بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے نہیں کی، یہ اجماعی مسئلہ ہے. ہم نے کہا یہ وہ علم ہے جو امت کے اجماع سے منتقل ہوا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن لکھا گیا تھا، بین الدفتین نہیں تھا، ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا، متفرق طور پہ صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود تھا. اللہ کے رسول کے کوئی 40 کے قریب کاتبین وحی تھے، اور ان میں سے جیسے حضرت زید بن ثابت تھے اور لوگ تھے، حضرت امیر معاویہ تھے رضی اللہ عنہما. تو جو موجود ہوتا تھا اللہ کے رسول اس کو لکھوا دیتے تھے. لیکن یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی اہل علم میں سے، ہماری دینی روایت اس سے ناآشنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس فکر سے، اس جدید فکر سے کہ جی اللہ کے رسول نے بین الدفتین قرآن مجید اپنے زمانے میں جمع کروا دیا تھا، لکھا گیا تھا. وہ جیسے صحیح بخاری کی روایات ہیں کہ وہ جو جمع بھی کیا گیا تھا نا، وہ اللہ کے وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا جمع کیا گیا تھا. تو حضرت ابو بکر نے کام ہی یہی کیا کہ آپ وسلم کے زمانے میں جو لکھا گیا تھا، کتاب کو بلوایا گیا، کاتبین وحی کو بلوایا گیا، ٹھیک ہے، جو نساخ تھے، ان کو کہا گیا جو تمہارے پاس لکھا ہے وہ لے آؤ. تو کم از کم معیار یہ مقرر کیا گیا کہ 2 سے وہ لکھا ہوا ملنا چاہیے، پھر ہم اس کو جمع کریں گے. چلیں پھر ایسا ہے کہ 1-2 روایات ہیں، ان پر تفصیلی چاہیں یا مختصر چاہیں تبصرہ آپ کر دیجئے. بخاری کی پہلی روایت ہے، یہ فضائل القرآن کی 5019. اس میں قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ سعید سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز کا بیان ہے کہ میں اور شداد بن موکل ابن عباس کے پاس گئے، اور ان سے شداد بن موکل نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھی ہوئی چیزیں بھی چھوڑی ہیں؟ وہ بولے کہ جلد قرآن یعنی کہ دفتین کے درمیان جو کلام الہی ہے صرف وہی چھوڑا ہے. پھر ہم دونوں یعنی کہ وہی دونوں محمد بن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قرآن کی جلد کے درمیان جو کچھ ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں چھوڑا. ایک تو یہ روایت ہوگی بخاری کی. ٹھیک ہے، دوسری بھی تیسری بھی کرتا ہوں، پھر آپ اکٹھا کر دیں گے نا؟ آپ ایسی بھی گفتگو کرنا چاہیں تو بالکل بات ہے، روایت میں میرے خیال میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں. آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے پاس بکھرا ہوا پڑا تھا، یہ جس جلد کا ذکر پہلے انہوں نے کیا، دو لوگوں کے بعد پر ابن عباس کے پاس گئے، انہوں نے جس جلد کا ذکر کیا پہلے صحابی نے، اور دوسرے صحابی نے بھی کہا کہ ایک اور. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل نہیں تھیں، ان کے پاس کچھ تھا، ان کے پاس بھی کچھ تھا وہ بھی دفتین تھا، یہ بھی دفتین،
لیکن کانٹینٹ الگ الگ تھے. وہ جو آپ بکھرا ہوا کہہ رہے ہیں اس سے یہ مراد ہے؟ اب بات پہلے میری سن لیں. جی یہ جو حدیث ہے نا اس کا مفہوم یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ جو بین الدفتین موجود ہے آج ہاں جی ہاں جی آج جو ما بین الدفتین یہ اللہ کے رسول ہم چھوڑ کے گئے تھے. یہ نہیں کہ دفتین میں چھوڑ کے گئے تھے, یہ اصل میں مراد ہے. ما ترک الا ما بین الدفتین ودخلنا علی محمد بن الحلفیہ. ان سے بھی یہی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ما ترک الا ما بین الدفتین. ہاں الا ما بین الدفتین کون سا ہے جو ان کے سامنے ہے؟ دونوں یہی کے اللہ پاس کے الگ رسول. الگ تھے. مصاحف تو میں نے آپ کو بتایا صحابہ کے پاس تھے, آپ یہ کہہ رہے تابعین ہیں کے کہ وہ پاس الگ الگ مصاحف تھے. الگ دونوں کے پاس الگ الگ مصاحف صحابہ کے پاس تھے. یہ بات تو بہت دفعہ پہلے آ چکی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ پورا قرآن وہی ان کے پاس تھا اور پورا ہی قرآن وہی ان کے پاس بھی تھا, ایسا نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک بات آپ نا وہ ذرا کنفیوز کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے پاس مصاحف تھے جیسے عبداللہ ابن مسعود کا مصحف, ٹھیک ہے. ازواج مطہرات کے پاس بھی مصاحف تھے. اسٹیٹ لیول کا مصحف کوئی بھی نہیں تھا, ذاتی مصاحف یہ شمار ہوتے تھے. ذاتی مصاحف میں اختلافات تھے, ذاتی مصاحف میں صحابہ کے ہوں یا تابعین کے ہوں اختلافات تھے. ان ذاتی مصاحف میں سے کوئی مصحف آگے امت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جاری نہیں ہونے دیا, انہی کو جلوا دیا تھا. مصاحف تھے لیکن ان کو حضرت عثمان نے جلوا دیا تھا جب اسٹیٹ لیول پہ ایک مصحف تیار ہو گیا کہ اب ہمارا اجماع ہو گیا. اچھا یہ نہیں کہ ابن عباس اور ابن حنفیہ رضی اللہ عنہما یہ ان کے اپنے اپنے صحائف تھے؟ نہیں, میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کوئی مصحف تھا, جیسے میں نے کہا کہ کتاب المصاحف میں اب وہ دیکھیں سندوں سے ثابت یہ کرتے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس کے علاوہ نہیں چھوڑا دفتین کے علاوہ, وہ دفتین سے مراد کون سی ہے؟ اصل بات تھوڑی سی سن لیں. مصاحف تھے, صحابہ کا فلاں فلاں مصحف تھا, سب روایتوں میں آ گیا, فلاں کے پاس فلاں مصحف تھا, ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا وہ بھی روایتوں میں آ گیا, ٹھیک ہے. وہ تو ثابت ہیں جو تفصیل سے آ گئے, ٹھیک ہے. 14 صحابہ کے 13 تابعین کے, اور بھی کوئی روایتوں میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن صرف اتنے الفاظ سے مصحف ثابت نہیں ہوتا. اگر آپ کتاب المصاحف کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ مصحف ثابت کیسے ہوتا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا کہ مصاحف تھے, لیکن اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کا کوئی مصحف تھا تو وہ اتنے الفاظ سے ثابت نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں وہ اچھا ٹھیک ہے, نہیں ثابت ہوتا. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ما بین الدفتین جو موجود ہے, ما بین الدفتین میں بھی کہہ سکتا ہوں بھائی ما بین الدفتین جو موجود ہے. اب جب میں یہ کہوں گا ما بین الدفتین جو موجود ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو سوسائٹی میں موجود ہے, ٹھیک ہے. یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو اسٹیٹ لیول پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو ایگریڈ اپان ہے. ضروری نہیں کہ میں جب ما بین الدفتین کہوں, میں کہوں کہ اللہ کے رسول سے ہمیں جو ہے یہ ما بین الدفتین, یہ تو ضروری نہیں کہ وہ میرا اپنا کوئی ذاتی ہو. اچھا یہ روایت میں خاص بات یہ ہے کہ ایک صحابی محمد بن حنفیہ ہے رضی اللہ عنہ. چلیں نہیں وہ صحابی نہیں ہے, یہ صحابی نہیں ہے, محمد بن حنفیہ صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ابن عباس رضی رضی اللہ اللہ عنہ, یہ تو دیکھیں نا ان کے تو بارے میں تو دیگر احادیث بھی ہیں اور ان پر تو ایگریڈ اپون ہے کہ یہ تو قرآن کے مفسر اور جلیل القدر عالم علماء صحابہ میں سے. ایسے ہی تو ان کا یہ لفظ جملہ بولنا ہے کہ ما ترک الا ما بین الدفتین, یہ تو کافی معنی رکھتا ہے. پھر تو آپ معنی نکالیں. اب بات یہ ہے نا, معنی اس طرح کوئی دفتین تھا. میری بات سنیں. اچھا ما بین الف لام کے ساتھ انہوں نے معرف کر لیا اس کو. آپ ساری عربی استعمال کر لیجیے گا, بس ذرا مجھے صرف ایک بات کرنی ہے. جی آپ کی یہ جب روایتوں سے مفہوم نکالنا ہے نا پھر ساری روایتیں سامنے, مجھے پتا تھا, مجھے 100% یقین تھا آپ نے یہی بات کرنی ہے. پھر ساری روایتیں سامنے رکھنی ہے, مرضی کی روایتیں نہیں, مرضی کی روایتیں پھر ساری ٹھیک ہے. ساری روایتیں جب سامنے رکھیں گے نا تو یہ مفہوم نہیں نکلے گا, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بات آپ نے کی. نیکسٹ جو ہے نا وہ حدیث متفق علیہ اور مسلم کی کتاب الفضائل میں ہے 2465. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں
4 آدمیوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور وہ سارے کے سارے انصار سے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت، ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے انس سے کہا کہ یہ ابو زید، کیونکہ ایک ہی تھوڑا کم معروف نام تھا نا، اس کو نے پوچھا کہ یہ ابو زید کون تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چچاؤں میں سے تھے. اچھا، اس میں بھی صراحت ہے تھوڑی سی، کافی حد تک بلکہ ہے. آپ بات سمجھے نہیں، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ روایتیں یہ کہہ رہی ہیں وسلم کے زمانے میں لکھا نہیں گیا. نہیں، میں لکھنے سے یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ لکھنا جو تھا نا وہ بدرجہ تدوین تھا کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک. لکھنا تو کہتی اسی کو ہے کہ لکھا ہوا تھا، بس اتنی سی بات ہے. نہیں، ساتھ میں جمع کے لفظ بھی آ گئے نا. عربی متن میں دیکھیں نا، جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ کلہم من الانصار. تو ٹھیک ہے، میں تو کہوں گا کہ 40 نے جمع کیا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. جمع نہیں، جمع مان لینے کے بعد تو جمع کیا، نہیں جمع کیا. ہم یہ کہاں پہ ہے کہ پورا قرآن جمع کیا؟ اچھا چلیں، ایک صحابی نے، چلیں کسی درجے میں جمع. یہ بات بھی مجمع علیہ ہے کہ پورا قرآن وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا، پورا قرآن لکھا گیا تھا، لیکن کسی ایک نے نہیں لکھا تھا، اسٹیٹ لیول پہ نہیں لکھوایا گیا تھا. متفرق طور پہ مختلف صحابہ کے پاس آیات موجود تھیں، صورتیں موجود تھیں، بس یہ بات ہے. اور ویسے قرآن، لفظ قرآن کا اطلاق اور اسی طرح سے مصحف کا اطلاق بھی، بلکہ زیادہ بہتر دلیلیں تو میں آپ کو سجا دیتا ہوں جو آپ کی ہونی چاہیے تھی وہ آپ نے نہیں دیں. وہ یہ کہ مصحف کے ساتھ سفر کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اصل میں لفظ مصحف کا، لفظ قرآن کا اطلاق، یہ سارے شبہات ائمہ کو پہلے ہی پیش آ چکے تھے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ساری روایتیں سامنے رکھتے تھے نا، روایتی ذہن تھا نا، تو وہ اس کو ڈسکس کرتے تھے. تو وہ ساری روایتیں رکھ کے پھر اس کو آنسر کرتے. وہ یہ کہتے تھے لفظ مصحف کا اطلاق اور اسی طرح سے قرآن کا اطلاق بعض قرآن پہ بھی ہو جاتا ہے. جس طرح آپ تسلیم کا، جس طرح آپ وضاحت دے رہے ہیں، اس کے بعد تو پکچر بڑی اطمینان بخش ہو جاتی ہے کہ وہ بڑی کلیئر صورتحال تھی، کہ ایسا نہیں تھا کہ قرآن کہیں بکھر گیا تھا اور اس کے بارے میں شبہات تھے. وہ پھر عہد عثمانی میں، عہد صدیقی سے شروع ہوا وہ کام، اور وہ کرتے کرتے یہاں پہ آ کے مکمل ہوا. یہ پکچر اب بدل گئی ہے. بہت حد تک سب کچھ واضح تھا، بہت حد تک سب کچھ واضح تھا، ایمبیگوٹیز نہیں تھیں. نہیں، یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھی، روایتیں تو یہ نہیں کہہ رہی کہ روایتیں تو ظاہری بات ہے. ہم نے آذربائیجان اور ارمینیا کے محاذوں پہ جو اختلافات ہوئے صحیح بخاری کی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ سب کچھ واضح تھا تو حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر نے اختلاف کیوں کیا؟ وہ حضرت علی والی ایک اور روایت بھی ہے کہ صحیفہ ربانی میں جو کچھ ہے اس کے سوا اللہ کے نبی سے کچھ نہیں دیکھا. پھر دوسری روایت بھی حضرت علی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے سوا کیا کچھ اور بھی پوچھنے والے نے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ ہاں ایک اور صحیفہ بھی تھا جو قرآن کے علاوہ تھا، لیکن تھا وہ لکھوایا، اس میں وراثت اور دیت کے چند قوانین تھے. لیکن وضاحت سے بتا دیا کہ ادر دین قرآن تھا. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا نا سوچیں اپنی اپروچ پہ. نہیں سارے استدلال کی بنیاد روایتوں پہ کھڑی کر رہے ہیں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. کیوں نہیں زیب دیتا؟ نہیں، زیب نہیں نہ دیتا. بات یہ ہے کہ روایتوں کو اگر شروع کرنا ہے نا، پھر ایک ترتیب سے شروع کریں. دیکھیں ایک منٹ، ایسے نہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کی پچھلی گفتگوؤں سے جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کے جمع کے حوالے سے ریگارڈنگ دا کمپائلیشن آف قرآن جو پکچر میرے ذہن میں آپ کی پچھلی گفتگوؤں کو سن کر بنی ہوئی تھی نا، وہ پکچر کافی زیادہ بلر تھی. ان 4 حدیثوں نے اس پکچر کو جو کیمرے کا فوکس بالکل سیٹ کر دیا. پکچر بہت کلیئر ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، ادھر تو منظر بدل گیا ہے. منظر تبھی بدلے گا جب ساری روایتوں کو مانیں گے. میں نے مان لیا کہ اصل مصحف عہد عثمانی میں تھا، اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس سے پچھلے والی پکچر جو بلر تھی ان روایتوں کو پڑھ کے وہ بلر نہیں رہی. صحیح بخاری میں یہی موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے بھی جمع کیا تو ظاہری بات ہے وہ لکھا ہوا تھا، لکھا ہوا جمع کیا گیا. قراءات کے بارے میں آپ نے کہا تھا، بلکہ یہ سب کا موقف ہے کہ کلھا شافن و کافن، ہر قراءت
اپنے اندر مکمل قرآن ہے. یہ ہر حرف ہر قرات میں، حرف، کیونکہ قرات اب ہم کسی اور چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل لفظ حرف ہے. حرف ہے، ٹھیک ہے. ہاں. اچھا، یعنی کہ حفظ اپنے اندر پورا قرآن ہے، ورش اپنے اندر پورا قرآن ہے. جس کے پاس کوئی ایک ہے، پاس کا مراد وہ کسی ایک پر چل رہا ہے، اسی کو اسٹیٹ لیول پر کیا ہے یا مسجد لیول پر کیا ہے اور وہ اسی کو قرآن سمجھ کے کر رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم انکمپلیٹ قرآن کے اوپر ہو. ایسے ہی ہے، یہ تو پورے پہلے بھی قرآن کہہ کے- دیا تھا. یہ آپ نے کہہ دیا تھا، یہی آپ کی بات ہے. اس بات کو درست ماننے کے بعد دو بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ابھی پھر ایک ڈیجٹ سپوز کرتے ہیں، ایزیوم کرتے ہیں 7 ڈیجٹس ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 پڑھے ہیں. میں کہتا ہوں میں حفظ کے اوپر ہوں بس. آپ کہیں گے پورے قرآن پڑھو آپ، ٹھیک ہے نا، پورا قرآن ہے، کچھ بھی مسنگ نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ 6 قرآن نہیں ہیں، آپ مجھے پکڑ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، پچھلی بات پر میں نے تمہیں الاؤنس دیا تھا، اس پر نہیں دوں گا، ان کو بھی قرآن مانو. میں آپ سے انتہائی ادب سے کہوں گا میں ابھی قرآن مان لیتا ہوں، پہلے مجھے یہ کہیں میرا نام مکمل ہے. آپ کہیں گے نہیں تمہارا مکمل ہے. میں کہا مکمل پر اضافے کو آپ میرے اوپر کیوں کمپلسری امپوز کر رہے ہیں؟ امپوز تو آپ تب کریں جب اس کو انکمپلیٹ کریں. بھائی یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ منوانے کے لیے مجھے کہنا پڑے گا کہ اس کے بغیر نامکمل ہے. لیکن وہ سرٹیفکیٹ آپ مجھے پہلے تکمیل کا دے چکے ہیں. اب آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں یا امپوز کر سکتے ہیں کہ میں باقیوں کو مانوں؟ پہلے نامکمل قرار دیں، پھر ماننے نہ ماننے والی بات آئے گی. یہ ہے پہلا سوال، اس پر آپ تبصرہ کریں گے. پھر دوسرا سوال، دیکھیں وہ روایت جو گزری تھی نا صحیح بخاری کی، حضرت عمر حضرت شام بن حکیم کے خلاف، اللہ کے رسول نے دونوں کو کہا تھا ہاکذا انزلت، ٹھیک ہے، اسی طرح سے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجبور نہیں کیا کہ تم دوسری کی بھی پڑھو. ہاں ٹھیک ہے، اس روایت پہ مجبور نہیں کیا. اس پہ ضرور مجبور کیا کہ اس کا انکار نہ کرو دوسری کا. ٹھیک ہے، تو اب اصل بات یہ ہے کہ روایت ورش الجزائر میں سرکاری سطح پر ہے. 4 کروڑ آبادی ہے الجزائر کی، مراکش میں ہے، موریتانیہ میں ہے، لیبیا میں ہے، تیونس میں ہے، ٹھیک ہے. مصاحف میں نے کھولے ہوئے ہیں لیکن اب ہم علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے اس کے اوپر. سرکاری سطح پہ مصاحف پبلش ہو رہے ہیں، کروڑوں مسلمان پڑھ رہے ہیں. اس کا انکار نہ کریں کہ فتنہ عجم کی تلاوت ہو رہی ہے. آپ اپنے آپ کو اس تک محدود کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ انکار کی پوزیشن لے لیں گے نا، یہ خطرناک ہے. آپ ایک ایسے علمی مقدمے تک جائیں گے کہ جی کروڑوں مسلمان، یا اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے 5 صدیوں سے پہلے پوری امت غیر قرآن پڑھ رہی تھی. آپ صرف یہ کہیں کہ جی یہ ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، بقیہ کا ہم انکار نہیں کرتے، جیسے وہ اس کی پابندی کرتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے. علمی بیانیہ یہی ہے علماء کا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، وہ خود یہ کہتے ہیں مساجد میں مصاحف نہ رکھیں دوسری روایتوں کے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ بھی کہتے ہیں نمازوں میں نہ پڑھیں، شبہ پیدا ہوگا. لیکن اصل میں وہ یہ کہتے ہیں انکار کی پوزیشن نہیں لینی. آپ اپنی ایک کی پابندی کرتے رہیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے. جب آپ انکار کی پوزیشن لے لیتے ہیں نا، تو پھر آپ اصل میں اس کا انکار کر رہے ہیں کہ میرے پاس تو قرآن ہے، اس کے پاس غیر قرآن ہے. یہ جب آپ ایک جھگڑا فساد کھڑا کرتے ہیں نا، تو یہ جھگڑا اور فساد پھر بنیاد بن جاتا ہے کہ اب آپ کے اوپر زور دے کے آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ غلط کام کر رہے ہیں. چلیں، یعنی جھگڑا آپ کا آپ نے موقف پیدا کی ہے، انہوں نے نہیں پیدا کیا. میں وہ تو کہہ رہے ہیں بھئی آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو کہا ہی کسی نے نہیں کہ آپ 10 پڑھیں، آپ 7 پڑھیں، آپ کو کسی نے کہا ہی نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا آپ کو کہ آپ کی یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ ساری کی ساری کافی اور شافی ہیں. لیکن اس کے بعد 2 سوال ہیں. پہلے سوال کو آپ نے جو وضاحت دی ہے، میں اس کو بھی ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے یار، ایک ہی کافی ہے، باقیوں کو نہ کہو کہ نہیں قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ اس سے بہت بڑا ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کروڑوں لوگ کدھر جائیں گے، ان کا پڑھا جانے والے کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ غیر قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، اسٹیٹ چھاپ رہی ہے، کیا وہ کافر ہیں، کیا وہ اورینٹلسٹ ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ اعتراض کو مٹانے کے لیے آپ یہ مطالبہ کریں نا کہ اس کو غیر قرآن مت کہو.
ٹھیک ہے تم نہ اپناؤ، ایک پہ رہو. اصل میں ایک اور بات بھی سمجھیں، ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس کو غیر قرآن کہہ رہے ہیں. وہاں پہ بھی عاصم مغل بیٹھے ہوئے ہیں مغرب میں، یہ بات ذہن میں رکھیں. وہاں پہ بھی غامدی اور عاصم مغل صاحب بیٹھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قرآن تو یہ ہے، روایت ورش ہے، وہ غیر قرآن پڑھ رہی ہے ساری مشرق. سمجھ رہے ہیں؟ چلے آپ کا سوال دونوں ان کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں، ان کو بھی سمجھا رہے ہیں. یہ جو خدشہ ہے نا کہ اگر یہ نہ سمجھیں جو آپ سمجھا رہے ہیں مجھے بھی اور اس کو بھی، آپ کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ نہ سمجھیں گے تو وہ اس کو غیر قرآن سمجھتا رہے گا، یہ اس کو سمجھتا رہے گا ہے قرآن، سارا کام خراب ہو جائے گا، تو بہت بڑا فتنہ فساد ہے. اسی طرح ادھر بھی ایک خدشہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ حسن ظن نہیں رکھتے، آپ کہتے ہیں جی فساد ڈال رہے ہیں، آپ کی بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں، یہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے، میرے لیے یہ بھی محترم ہے. لیکن اب مجھے کلیریفیکیشن دینے دیں کہ ہمارا وہ کون سا خدشہ ہے. آپ اس خدشے کو آن کر لیں، میں ابھی مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، ہم نہیں کہتے ساتھ کو غیر قرآن، اس کو ایک مذہبی لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ نے آن کرنا ہے. اور اگر آپ آن نہیں کریں گے میرا خدشہ قائم رہے گا، پھر میں کہوں گا غیر قرآن ہے. وہ خدشہ یہ ہے کہ آپ ایک دین کے ریپریزنٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے یہ سٹیٹمنٹ دیں. ہم ایک فگر سپوز ایزیوم کر لیتے ہیں، 7 کی فگر یا 10 کی کر لیتے ہیں، چلیں 7 کر لیں. آپ یہ بتائیں کہ دیر آر 7 قرآنس یا 7 ورژنز آف قرآنس. کسی ایک کو قرآن نہ ماننا قرآن کے انکار کے برابر ہے. اگر یہ آپ اس کو بحیثیت مسلمان لیڈر یعنی کہ مذہبی لیڈر ہے، آپ ایک عالم کی سٹیٹ پہ بیٹھے ہیں نا، آپ ممبر رسول پر بھی ہیں، آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، آپ استاد بھی ہیں، تو آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ 7 کے 7 ورژن جو ہے نا ہر ایک الگ الگ پورا قرآن ہے اور کسی کا انکار نہیں ہم کر سکتے. اور یہ بیانیہ ہم پوری ورلڈ کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو عوامی سطح پر بات چلی کہ زیر زبر کا فرق نہیں، حرف کا فرق نہیں، یہ بچکانہ باتیں ہیں. علمی بحث، علمی دنیا اس سے تھوڑی مختلف ہے. وہ کتنی مختلف ہے؟ وہ اتنی مختلف ہے کہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ورژنز ہیں، اور ان کا بھی ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ نازل اس طرح ہوئے ہیں، وہ 7 ہیں یا 10 ہیں. اس بیانیے کو آپ اعلانیہ جا کے بیان کر دیں. آپ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بات ہم 10 مرتبہ ہمیں دہرانی پڑتی ہے. نہیں اب میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں میں نے شروع میں امام غزالی کا حوالہ کیوں دیا؟ بھئی کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں قرآن کی تعریف ہی یہی ہے. او بھئی آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اگر آپ سب عرف کا انکار کر رہے ہیں تو میں آپ سے سرخسی کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ آپ نے، وہ کہتے ہیں قرآن یہ ہے، قرآن روایت حفظ میں ہے. آپ نے جو وضاحتیں دی تھی، میں دوبارہ مکھی پہ مکھی نہیں مار رہا تھا، اتنا میں بھی جاہل نہیں ہوں، مانا کہ میں عالم نہیں ہوں. تو پھر اور میرا خدشہ سنیں، میرا خدشہ یہ ہے کہ وہ جو ایک قرآن کا بیانیہ ہے مسلمانوں کا، کیا وہ ایک منٹ، کیا اس بیانیے کی وہ ایک عوامی پکچر ہے؟ وہ عوامی صورت ہے بیانیے کی. علمی صورت یہ ہے کہ نہیں یار، ایک نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جس کو شک دور کرنا ہے آئے علمی بحث میں اترے، ہم ثابت کر دیتے ہیں. لیکن وہ ایک علمی بحث ہے اور وہ ایک عوامی صورت ہے کہ ایک قرآن ہے. میں اس خدشے کی بات کر رہا ہوں. قرآن ایک ہی ہے، کس نے کہا 7 قرآن ہے؟ کس نے کہا 7 قرآن ہے؟ میں یہاں پر ایک حفظ کا نسخہ رکھوں گا، ایک ورش کا رکھوں گا، ایک دوری کا رکھوں گا، تو آپ کہیں گے یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. یہ اس کے بعد آپ ایک کیسے کہیں گے؟ میں ایک حفظ کا یہاں پہ پاکستان کا رکھوں گا، ایک میں حفظ کا یہاں پہ سعودی عرب کا رکھوں گا، ایک میں یہاں حفظ کا ترکی کا رکھوں گا، تینوں مختلف ہوں گے. آپ کس کو قرآن کہیں گے؟ اچھا کہ آپ بولیں. یہ پتہ آپ کا بڑا سٹرونگ ہے، میں مانتا ہوں. اسی پر تو مجھے سب سے زیادہ تشویش ہوئی ہے، سب سے زیادہ تشویش ہوئی ہے. اور اگر حفظ کو بطور حفظ سب اس فرق کے ساتھ یا ان فرقوں کے ساتھ آن کرتے ہیں تو پھر اسی پرنسپل کے تحت ان کو بھی باقی کی رات کو آن کرنا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. پھر ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اچھا روایت میں حفظ میں 4 مختلف آ گئے ہیں، اس کے باوجود یہ حفظ ہی ہے، یہ 4 حفظ نہیں ہیں.
لیکن یہ میں دوسرے پیراڈائم میں پرنسپل بدل میں نہیں بدلوں گا. بات میں نہیں بدلوں یہ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں. مجھے تو پہلے سے سمجھ آئی ہوئی ہے یہ بات. میں نے اپنے آپ کو ہی سمجھانی ہے, میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں. آپ کو ہے تو آپ اس پوزیشن پر بیٹھے ہیں نا. اب یہ آپ نے اگلی نشست میں میری درخواست پر اور میری فرمائش پر, میرے مطالبے پر, میری ریکویسٹ پر یہاں سے بات شروع کرنی ہے. یہ جو حفظ کے 2 یا 3, میں نے کہا تھا 2 ہی کافی ہے میرے لیے, ایک فرق بھی شافی ہے, وہی حجت قاطع ہے. آپ 4 دے دیں گے تو وہ مرحبا, یہ حفظ, یہ بھی حفظ, یہ بھی حفظ, اور فرق ہے. اور اس فرق کو سب آن کر رہے ہیں اور حفظ مان کے کریں. 2 حفظ کوئی نہیں کہہ رہا. اگر وہ 2 حفظ نہیں کہہ رہے تو پھر 2 قرآن کہنے کی لاجک بھی نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں کہ یار جس لاجک کی بیس پر ہم 4 قرآن کہہ رہے ہیں اس کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, باقیوں کو قرآن کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسی لاجک کے تحت تو مجھے حفظ بھی ایک کو ہی ماننا پڑے گا, باقیوں کو غیر حفظ کہنا پڑے گا. اور اگر میں نہیں کہتا تو وہ پرنسپل ادھر بھی مجھے اپلائی کرنا چاہیے. پھر یہ نفاق نہیں ہونا چاہیے, پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا, کم از کم میرے نزدیک تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں الا یہ کہ اس میں کوئی علمی علت ہو, اس کے اندر کھبیں غوطے لگائیں, تو پھر ادروائز بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا نا تو اس کو بائی ڈیفالٹ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. میری بات واضح ہو گئی, میرا موقف بھی واضح ہو گیا, میری نیت بھی واضح ہو گئی. اب تو مجھے نہیں کہیں گے کہ تم فساد ڈالنے کے لیے آئے. دیکھیں بات یہ ہمارے نزدیک یہ جو دلیل ہے نا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ دلیل دیں گے ہم, اس پہ 1-2 گھنٹے لگا دیں گے آپ کو, سارے بھلے نہ لگائیں, مختصر دے دیں, میری طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ کو اطمینان ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن اصل میں یہ دلیل آپ اس کو لائٹ لے رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو اصل دلیل صحت سند ہے. ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی, 4 ایپیسوڈ میں نے اس بات پہ لگائے ہیں, دین ثابت ہوتا ہے صحت سند. یہ آپ نے کہہ دیا, بہت صحت کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو آپ ہلکی دلیل کہہ رہے ہیں, میرے لیے یہ بہت بھاری ہے, کیونکہ یہ ایک نئی بات ہے کہ سیم قرات میں ویریشنز ہیں. ابھی تک یہی پتہ تھا کہ ویریشن کی وجہ سے نئی قرات بن جاتی ہے. یہاں ویریشن آئی, نام چینج ہو گیا. یہاں ویریشن, قراتیں ویری کرتی ہی اس وجہ سے ہیں, ان کا محرک یہ ہے کہ ویریشن ہو جاتی ہے. تو اگر ایک کے اندر ویریشن ہے پھر بھی نام چینج نہیں ہو رہا تو پھر ادھر بھی نہیں کریں گے. ٹھیک, بہت سی مثالیں دے دیں گے. چلیں جی آج اختتام کریں. آج مجموعی اعتبار سے 9th ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کروائی ہے, ٹھیک ہے نا. جی قرات کے موضوع پہ یہ 5ویں ہے. یہ وہ پہلی نشست ہے جس میں میرا ٹاکنگ ٹائم آپ کی ٹاکنگ ٹائم سے زیادہ ہے. جزاک اللہ خیر, آپ کے قیمتی وقت کا آپ اپنا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ آئندہ بھی دینے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں. یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے. بے پناہ مصروفیت کے باوجود آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں, اس پر میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام مکالمہ کی 9ویں قسط یعنی کہ 9th ایپیسوڈ سے ہمیں اجازت دیجیے. قرآن میں قرات کے اختلافات کے موضوع پر ابھی تک بات چل رہی ہے. اس سلسلے کی آج ہم نے 5ویں نشست مکمل کی ہے. یہ ٹاپک ابھی چلے گا, کب تک چلے گا اس کا ہمیں فی الحال کوئی اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح نتیجے تک پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.